الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق اللہ مولانا العظیم. اور ہم نے ان یہود پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حالانکہ انہوں نے ان کو نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، البتہ ان کے لیے ایک آدمی مشابہ کر دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اور اس میں اختلاف کرنے والے خود شک کے اندر ہیں، ان کو اس واقعے کا کوئی قطعی علم نہیں ہے، صرف ظن تخمین کی پیروی ہے. وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے غالب اور حکمت والے ہیں. آمنت باللہ و بآیاتی. معزز حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد افربا نے 22 جولائی 1974 کو قومی اسمبلی میں جو محضر نامہ پیش کیا تھا، اس کے جواب محضر نامہ کی قسطیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا نے مرتب کیا تھا. اور اس سلسلے کی یہ 8ویں قسط ہے جو آج آپ سماعت فرمائیں گے. اس میں حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث سے جو دلائل ہیں وہ دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ چند آیات ہیں
جو سورہ نساء کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. تو جواب مخزرنامہ کے اندر حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے اصل مسئلے کا بالکل فیصلہ کر دیا کہ نہ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. مرزا غلام احمد قادیانی کبھی کہتے ہیں کہ روح کو اٹھایا، اور کبھی کہتے ہیں اٹھانا بمانا عزت دی. بھلا آپ خود ہی غور کریں کہ قرآن پاک میں اسی ذات کے اٹھانے کا ذکر ہے جس کے قتل کا یہود دعویٰ کرتے تھے. تو کیا وہ روح کو قتل کرتے تھے، یا جسم اور روح دونوں پر قتل کا فعل واقع ہونا تھا؟ اس سے صاف اور صریح معلوم ہوا کہ رفع اس کا ہوا جس کو وہ قتل کرنا یا سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح دونوں تھے، صرف روح نہ تھی. اسی طرح وما قتلوہ وما صلبوہ، اور پھر وہ وما قتلوہ میں جب تمام ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، تو پھر بر رفعہ اللہ کی ضمیر کیوں ان کی طرف راجع نہیں؟ نمبر 3، بات یہ بھی قابل غور ہے کہ رفع کا ذکر اسی وقت کا ہے جس وقت وہ قتل کرنا چاہتے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی روح کا رفع مراد لے کر 87 سال بعد کشمیر میں رفع روحانی کہتے ہیں. این کار از تو آید و مردان چنی کنند. نمبر 4، یہود مطلق قتل کے قائل نہ تھے، بلکہ وہ سولی پر چڑھا کر سولی کے ذریعے قتل کے قائل تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا. مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ یوں ہے کہ نہ ان کو قتل کیا نہ سولی پر قتل کیا. کتنا بھدا ترجمہ ہے. نمبر 5، آیت میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ہر عقل مند جانتا ہے کہ بل کے بعد والی بات بل سے پہلی والی بات کی ضد ہوتی ہے. جیسے کہا جائے کہ زید لاہور نہیں گیا بلکہ سیالکوٹ گیا، یا یوں کہیں زید مسلمان نہیں بلکہ مرزائی ہے. تو اس کا یہی معنی ہے کہ دوسری بات پہلی بات کے خلاف ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ان کو قتل نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو یہ تب ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ رفع جسمانی مراد ہو، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. تو قتل اور موت میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ قتل میں بھی موت ہوتی ہے. اس بل نے بھی مرزائیوں کا بل نکال دیا ہے. سب جانتے ہیں کہ قتل میں بھی موت خدا ہی دیا کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے موت دے دی؟ نمبر 6، آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کے ارادے کے وقت خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا کر بچا لیا. اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے 87 سال بعد سری نگر میں گمنامی کی موت مرے، الیاذ باللہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور نہ قتل کر سکے یہود حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام کو، اور نہ پھانسی پر ہی لٹکا سکے، بلکہ بات یوں ہوئی کہ یہود کے لیے حضرت مسیح الصلوۃ والسلام کی شبیہ بنا دی گئی اور وہی قتل کیا گیا اور سولی دیا گیا۔ تفسیر جلالین صفحہ 91۔ مجدد صدی 13 حضرت مولانا شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔ ترجمہ شاہ عبد القادر صفحہ 132۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس پر آیت ختم کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمال قدرت اور کمال علم حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ عیسیٰ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھانا اگرچہ آدمیوں کے لیے تعذر رکھتا ہے، یعنی آدمیوں کے لیے مشکل ہے، مگر میری قدرت و حکمت کے لحاظ سے اس میں کوئی تعذر نہیں ہے۔ یہ تفسیر حضرت امام رازی مجدد صدی 6 نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر صلیب کا معنی سولی پر قتل کرنا ہے تو سولی پر چڑھانے کے لیے عرب میں کون سا لفظ ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر سولی پر حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام کو چڑھایا تھا تو بجائے اس کے کہ لعنت کی وجہ ان کے قتل کے قول بتاتے، یوں فرماتے وَبِصُلْبِهِمْ، یعنی ان پر لعنت حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے کی وجہ سے ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ یہودی تو قائل ہی اس بات کے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام کو سولی دے کر قتل کیا ہے، تو پھر وما قتلوہ کافی تھا، وما صلبوہ کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ صرف سولی پر چڑھانے کو صلب کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مکمل طور پر حقیقت آشکارا کرنا چاہتے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ واقعہ صلیب کا ضرور ہوا تھا، لاکھوں لوگوں کو علم تھا، ایک آدمی کو سولی دی گئی تھی اور مشہور کیا گیا تھا کہ وہ حضرت مسیح الصلوۃ والسلام تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ سولی دی گئی تھی، اگر وہ حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام نہ تھے تو پھر کون تھا؟ اس کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ بل شبہ لہم، کہ ایک شخص پر حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ڈال دی گئی، اور یہ شخص وہی غدار یہودا تھا۔ اس کو سولی پر لٹکا کر کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ پانچویں بات یہ کہ پھر مسیح الصلوۃ والسلام کدھر گئے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور آخر میں عزیزاً حکیمہ فرما کر مسلمانوں کے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط فرما دیا۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 5، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ فرمایا جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے، سو عیسیٰ الصلوۃ والسلام پر یقین لاویں گے اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ مطلب یہ کہ اہل کتاب سارے حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ نے تو بہت ہی صفائی سے اعلان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ان کے مرنے سے پہلے یہود و نصارہ ان پر ایمان لائیں گے۔ گویا وہ 20ویں حدیثیں اس آیت کی شرح ہیں،
جن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حاکم اور عادل فیصلہ کرنے والے ہو کر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اس وقت اسلام تمام اکناف عالم میں پھیل جائے گا، اور جو یہود و نصارہ بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور ایسے معجزات اور فتوحات دیکھنے کے بعد جو اسلامی روایات کے عین مطابق ظہور پذیر ہوں گے، کیوں ایمان نہ لائیں گے؟ اب آپ ذرا چوتھی اور پانچویں آیات کا ترجمہ ملا کر پڑھیں۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت کے ترجمے اور مطلب میں بری طرح پھنسے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ تو قیامت تک باقی رہیں گے، حالانکہ سور پھونکنے بگل بجانے کے بعد کون زندہ رہے گا؟ ایسی تمام آیتوں میں مراد قرب قیامت ہوتی ہے، ورنہ عام محاورہ ہے، مثلا یہ کہیں کہ مرزائی قیامت تک مرزا غلام احمد کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا مناظرہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نمبر 2، کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے سارے یہود و نصارہ صحیح بات پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ موت کے وقت ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے مریدوں کو قابو رکھنے اور سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ورنہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ میں لَيُؤْمِنَنَّ کے صیغے نے اس بات کو مستقبل کے ساتھ خاص کر لیا ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی اس کا معنی لَيُؤْمِنَنَّ کی جگہ لَيُؤْمَنَّ کرتے ہیں کہ تمام اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ یہ گرامر، صرف اور نحو کے قواعد کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ نمبر 3، پھر مرزا غلام احمد قادیانی یہاں ایمان کا معنی وہ ایمان کرتے ہیں جو آخری وقت یعنی غرغرہ اور نزع کے وقت کا ایمان ہے، جو ایمان مقبول نہیں، جیسے فرعون کا ایمان ڈوبتے وقت کا نامنظور تھا۔ حالانکہ قرآن پاک میں صرف ایک سورہ بقرہ میں ایمان یا اس کے مشتقات تقریباً 50 جگہ ذکر ہوئے ہیں۔ ان سب مقامات پر بلکہ قرآن پاک کی دوسری سینکڑوں جگہوں پر ایمان سے مراد ایمان مقبول ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کسی آیت کے معنی میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو لکھ مارتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں اتنی جگہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر یہاں سینکڑوں مقامات پر ایمان کا معنی ایمان مقبول سے گریز کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 4، اگر ایمان سے ایمان مردود اور نامقبول ہی مراد ہوتا تو پھر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ نہ کہا جاتا، کیونکہ مرنے سے پہلے کا ایمان تو مقبول و منظور ہے۔ ہاں، موت کے وقت یعنی غرغرے کا ایمان مقبول نہیں ہوتا، تو قبل موت ہی کی جگہ عند موت ہی ہونا چاہیے تھا کہ ان اہل کتاب کو موت کے وقت حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ قرآن پاک جیسی فصیح و بلیغ کتاب عند موت ہی نہیں فرماتی بلکہ قبل موت ہی فرماتی ہے۔ نمبر 5، کبھی مرزائی آڑ لیتے ہیں کہ قبل موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع نہیں ہے، اور ایک شاذ قرات کا سہارا لیتے ہیں جس میں قبل موت ہی کی جگہ قبل موتہم آیا ہے، حالانکہ پہلے تو قرات متواترہ کے مقابلے میں قرات شاذہ کا کیا اعتبار ہے جبکہ وہ کمزور ہے۔ پھر اگر مان لیا جائے تو اس صورت میں معنی اس طرح کریں گے جو قرات متواترہ کے مطابق ہوں۔ اس طرح معنی یوں ہوں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس وقت کے بچے ہوئے سارے اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یہ معنی ان 20 حدیثوں کے عین مطابق ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ نمبر 6، اب آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو ملا کر پڑھیں۔ یہاں ذکر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو سولی نہیں دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، ان پر ان کے مرنے سے پہلے تمام اہل کتاب کو ایمان لانا ہوگا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تمام ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، انہی کا ذکر ہے۔ اس کے سوا کوئی اور معنی کرنا قرآن پاک سے مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ بالکل صاف ہے۔ نمبر 7، اب آپ مرزا قادیانی کا ترجمہ دیکھ کر ذرا لطف اٹھائیں۔ وہ اس کا معنی ازالہ اوہام طبع اول صفحہ 372، خزائن جلد 3 صفحہ 291 میں یوں لکھتے ہیں: کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیے ہیں ایمان نہ رکھتا ہو، قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لاوے جو مسیح اپنی طبی موت سے مر گیا۔ پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس ترجمے کا مطلب ہی کوئی نہ سمجھے گا۔ اگر سمجھ بھی جائے تو مرزا ناصر احمد اور سارے مرزائی بتائیں کہ یہ الفاظ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ترجمے میں گھسیٹے ہیں قرآن پاک کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے، ورنہ پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جہنم کے لیے تیار رہیں۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ مومن کا کام نہیں کہ تفسیر بالرائے کرے۔ اگر ایمان ہے تو 1300 سال کے مجددین یا کسی حدیث سے یہ معنی ثابت کریں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب بالکل صاف ہے، مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مزید وضاحت یا تائید کے لیے بعض بزرگان سلف کے ارشادات بیان کر دیے جائیں۔ امام شہرانی الیواقیت والجواہر صفحہ نمبر 146 جلد 2 میں لکھتے ہیں: الدلیل علی نزولہ قولہ تعالی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَيْ حِينَ يَنزِلُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ رُفِعَ بِجَسَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل یہ آیت ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَيْ حِينَ يَنزِلُ، اور حق یہ کہ وہ جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ نمبر 2، مجدد صدی ہفتم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح جلد نمبر 2 صفحہ 283 میں فرماتے ہیں: الا لیؤمنن بہ میں ایمان نافع مراد ہے جو قبل از موت ہے۔ موت کے وقت غرغرے اور نزع کے وقت کا ایمان نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں، اور تمام کافروں کے لیے ہے اور تمام باتوں کے مان لینے کے لیے ہے۔ جس سے بھی انکار کرتے تھے اس میں حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ لیؤمنن مستقبل ہی میں مستعمل ہوتا ہے، اور سب اہل کتاب حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان کر کے یہ آیت کریمہ پڑھی اور بتایا کہ اس آیت کریمہ میں اسی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر کیا ہے جن کے نزول کی خبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہزاروں صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، اور اس طرح اس مسئلہ پر اجماع صحابہ منعقد ہو گیا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 490۔ مسلمان کے معنی کے لحاظ سے تو معنی ظاہر ہے، مگر
ہم چیلنج کرتے ہیں مرزائی بتائیں کہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ کا کیا معنی ہے؟ وہ کس بات کے گواہ ہوں گے؟ حق و ناحق کو تو تمام کافر موت کے وقت پہچان لیں گے، تو وہ کس پر گواہی دیں گے اور کس بات کی گواہی دیں گے؟ کیا کسی ایک محدث، مفسر اور مجدد کا نام لیا جا سکتا ہے جس نے اس آیت کا وہ معنی کیا ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے؟ اگر یہ من گھڑت معنی ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس قول کو یاد رکھیں کہ ایک نیا معنی اپنی طرف گھڑنا یہ الحاد اور زندقہ ہے۔ ازالہ اوہام، صفحہ 745، خزائن جلد 3، صفحہ 501۔ آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَوَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، میری مہربانی یاد کر جو تم پر اور تمہاری والدہ پر میں نے کی، جب میں نے تمہاری مدد روح القدس سے کی، تم گود میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم گارے سے پرندے کی شکل میرے حکم سے بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا تم سے، جب تم ان کے پاس کھلے دلائل لائے تو کافروں نے ان میں سے یہ کہا یہ تو بس صاف صاف جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے علاوہ اور احسانات کے یہ بھی فرمائیں گے کہ میں نے ان کو تم سے روکے رکھا، یعنی دست درازی اور ہاتھوں کو روکنا تو درکنار، ہم نے ان کو آپ تک پہنچنے بھی نہ دیا۔ اس میں کمال حفاظت کی نعمت کا ذکر ہے، اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور احسان ہے، ورنہ جس طرح مرزا قادیانی نے بیان کیا وہ ایک مذاق ہی ہے۔ یہاں مرزائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ وعدہ عصمت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں تکلیف پہنچی۔ پہلے تو اس کا جواب یہ کہ عصمت اور بچانا اور چیز ہے، اور کف بمانا روکے رکھنا اور چیز ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ہے جو 5 ہجری اور 7 ہجری کے درمیان نازل ہوئی۔ محمد علی امیر جماعت احمدیہ لاہور نے اپنی تفسیر بیان القرآن صفحہ 436 میں اس بات کا اقرار کیا ہے، اور خاص کر یہ آیت کریمہ واللہ یعصمک من الناس دوران سفر ذات الرقاع غزوہ انمار میں نازل ہوئی تھی، جو 5 ہجری میں واقع ہوا۔ یہ بات مرزائیوں کے مسلم مجدد صدی نہم امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر اتقان جزء اول صفحہ 32 میں لکھی ہے۔ پس نزول مسیح صفحہ 151، خزائن جلد 88 صفحہ
529 میں مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ وعدہ عصمت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں تکلیف پہنچی تھی بالکل جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب مجددین کی رائے ملاحظہ اس آیت کریمہ کے بارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات میں صفائی سے یہ بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہاں تو خدا تعالیٰ نے ان یہود کو اس طرح روکے رکھا کہ وہ پکڑ کر لے گئے، منہ پر تھوکا، تمانچے مارے، مذاق اڑایا، سولی پر چڑھایا، اعضاء میں میخیں ٹھوکیں، وہ چیختا رہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پھر یہودیوں نے اس کو مردہ سمجھ کر اتار دیا، خفیہ علاج ہوا، مرہم رکھتے رہے، آخر کار اچھا ہو کر وہ وہاں سے بھاگے اور پہاڑوں اور دریاؤں بیابانوں کو طے کرتے ہوئے اس سرحد پنجاب پر پہنچے، پھر کسی طرح کشمیر پہنچ گئے اور سری نگر میں توبہ کر کے خاموش زندگی گزار دی اور وہیں مر گئے۔ مرزائیوں کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کامیاب تدبیر تھی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کو عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کف کا معنی عربی میں روکے رکھنے کے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نساء آیت نمبر 91 میں یکف ایدیہم، سورہ نساء آیت نمبر 11 میں فکف ایدیہم عنکم، سورہ نساء آیت نمبر 77 میں کف ایدیہم، سورہ فتح آیت نمبر 20 میں وکف ایدی الناس عنکم، سورہ فتح آیت نمبر 24 میں الذی کف ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم۔ ان تمام مقامات میں قرآن پاک نے اسی کف کو روکے رکھنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک کا اعجاز، چونکہ ان جگہوں میں ایک دوسرے کا سامنا ہوا یا مقابلہ کی شکل بنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک کے ہاتھ دوسرے تک پہنچنے سے روک کے رکھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہود اور پولیس سے مقابلے اور آمنے سامنے ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے ایدی نہیں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا، نہ تو وہ آپ تک پہنچنے پائے اور نہ ہی مقابلے کی صورت پیدا ہوئی۔ ایک صورت اعجاز کی یہ بھی ہے۔ اب آپ مجددین کی رائے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مجدد صدی نہم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین زیر بحث آیت میں فرماتے ہیں وَقَحْلَ يزيد نزول قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران، جلالین شریف۔ وقحلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، اس لیے کہ وہ کہولت سے پہلے ہی یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے۔ نمبر 2، مجدد صدی ششم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جز 8 جلد 4 صفحہ 55 میں فرماتے ہیں نقل ان عمر عیسیٰ علیہ السلام الى ان رفع كان 33 سنة و6 أشهر وعلى هذا التقدير فهو ما بلغ الكهولة، والجواب من وجهين، والثاني قول الحسين بن الفضل أن المراد بقولي وكهلا أن يكون كهلا بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال. قال الحسين بن الفضل وفي هذه الآية نص على أنه عليه السلام
سینزل الی الارض۔ نقل ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ان کی عمر 33.5 برس تھی۔ گویا انہوں نے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں نہیں کی، یعنی بڑھاپے میں۔ حضرت حسین بن فضل فرماتے ہیں کہ مراد یہ کہ نزول کے بعد کہولت کے زمانہ میں وہ باتیں کریں گے۔ 2000 سال کے بعد بوڑھا نہ ہونا اور پھر ادھیڑ عمر ہو کر باتیں کرنا، یہ وہ نعمت ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جتائیں گے۔ حضرت حسین بن فضل فرماتے ہیں کہ آیت میں تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عن قریب زمین پر اتریں گے۔ باقی دوسرا احسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگوڑے میں باتیں کرنا، یہ کیا مشکل ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے کی مٹی سے سامری کا بچڑا جو دھات سے بنا تھا بول اٹھا، تو جو بزرگ پیدا ہی جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ہوئے تھے ان کا بچپن میں باتیں کرنا کیوں تعجب خیز ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو لکھا ہے کہ میرے اس لڑکے نے 2 بار ماں کے پیٹ میں باتیں کی، خدا جانے کہاں کان رکھ کر یہ باتیں سنی گئیں۔ بہرحال یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جب کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے اللہ آپ برتر اور شرک سے پاک ہیں، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ بات کہوں جس کا کسی طرح مجھے حق نہیں؟ اگر میں نے کہا تھا تو آپ اس کو جانتے ہیں، آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں جانتا۔ آپ بے شک غیب کی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے ان کو وہی بات کہی ہے جس کا آپ نے حکم دیا کہ میرے اور اپنے مالک کی عبادت کرو، اور میں ان کا نگہبان یا گواہ تھا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا آپ خود ہی نگہبان یا گواہ تھے، اور آپ ہر بات کے گواہ اور واقف ہیں۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ پوری طرح غالب اور حکمت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ملزم ہیں، بلکہ اہل کتاب کو ذلیل اور رسوا اور لاجواب کرنے کے لیے پوچھا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام
کو عیسائی خدا اس لیے بناتے تھے کہ ان کا خیال تھا یا جان بوجھ کر جھوٹ گھڑ لیا تھا کہ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اس سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ کہیں گے جو ایک پیغمبر کی شایان شان ہے۔ آخر میں فرمائیں گے، جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران تھا، مگر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر آپ خود ہی نگران اور گواہ تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں بھی توفیتنی کا معنی غلط کیا ہے کہ جب آپ نے مجھے وفات دی، مگر صریحاً غلط ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی تو 87 سال واقعہ صلیب کے بعد سری نگر میں ان کو مارتے ہیں، اور اس وقت تک بقول ان کے وہ زندہ تھے اور عیسائی ان سے پہلے ہی بگڑ چکے تھے۔ چنانچہ چشمہ معرفت صفحہ 254، خزائن جلد 23 صفحہ 266 پر لکھتا ہے، انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ خدا کی جگہ عاجز انسان کی پرستش نے لے لی۔ اس طرح بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 80-90 سال پہلے عیسائی بگڑ چکے تھے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں گواہ تھا؟ وہ تو دریاؤں، پہاڑوں، دروں، بیابانوں میں پریشان پھرتے پھراتے سری نگر پہنچے، جبکہ اس زمانے میں وہاں بغیر لشکر کے پہنچنا اور اپنی قوم کی حالات سے واقف ہونا مشکل تھا۔ نیز آیت کریمہ سے مرزائی ترجمہ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علیحدگی ان لوگوں سے موت کے ذریعے ہوئی تھی، حالانکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیحدگی صرف عرصہ دراز پہلے ہوئی اور موت بعد میں۔ اب آپ آیت کریمہ کا اعجاز ملاحظہ کریں۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ما دمت فیہم، ما دمت حیا نہیں فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب تک میں ان میں رہا۔ مطلب صاف ہے کہ جب آپ آسمان کی طرف لے جائے گئے تو آپ کی ذمہ داری یا نگرانی کیسے باقی رہی؟ مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کو احمق بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب ان کو دوبارہ آنا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں، حالانکہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر یہی مطلب ہو تو سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا خیال ہے جب ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو جواب یہاں دیں گے وہی جواب ہمارا بھی سمجھ لیں۔ دوسرے مرزا غلام احمد قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کی بے راہ روی کا علم ہوا تو انہوں نے زمین پر اپنا مثیل اور صفاتی رنگ میں اپنا بروز چاہا۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو بروزی مسیح بننے کی ضرورت ہوئی تو یہاں تک مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں ان کی امت کی برائیوں کا علم ہوا، اور جب مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہو تو یوں گویا ہوتے ہیں کہ لا علمی ظاہر کریں گے، حالانکہ آنے سے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے سب باتوں کا علم دے دیا ہوتا ہے، اور غیاب کے زمانے کی کوئی ذمہ داری ان پر عائد نہیں ہوتی، نہ وہ نگران ہوتے ہیں۔ باقی انہوں نے علم سے انکار نہیں کیا ہے۔ کنت انت الرقیب علیہم میں شہید کے مقابلے میں رقیب استعمال کر کے صاف بتا دیا کہ یہاں علم کا سوال ہی نہیں، بات صرف یہ کہ میں نے ان غلط باتوں کا نہیں کہا
اور جب تک میں ان میں رہا میں نگران تھا، میرے اٹھائے جانے کے بعد آپ خود ہی نگران تھے۔ آیت نمبر 8، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام یقینی نشانی ہے قیامت کی، سو شک نہ کرو اس میں اور میری تابعداری کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61۔ اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دوبارہ تشریف لانا قیامت کی دلیل ہے، جس کا ذکر ہم عنقریب کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی آیات کی تصحیحات کے بعد اس میں کیا شک رہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کا نزول قیامت کی نشانی ہے؟ احادیث بھی آگے چل کر آپ پڑھیں گے، لیکن یہاں خاص مناسبت کی وجہ سے ایک اور روایت درج کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس رات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علم سے انکار کر دیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ وقوع قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں، اور جو عہد میرے ساتھ ہے وہ اتنا ہے کہ قرب قیامت میں دجال خارج ہوں گے، میں نازل ہو کر اس کو قتل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے در منصور میں روایت ہے کہ وہ علم للساعۃ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا مراد لیتے ہیں۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر جلد نمبر 7 صفحہ 406 میں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد صدی ششم نے تفسیر کبیر جلد 14 جز 17 صفحہ 222 میں اس آیت کریمہ کے تحت انہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کی اور ان کے نزول کو قرب قیامت کی نشانی قرار دی۔ اسی طرح انجیل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ انجیل متی باب 24، انجیل مرقس باب 13 اور انجیل لوقا میں ہے کہ میرے نام سے بتیرے آئیں گے، یقین نہ کرنا۔ یسوع سے پوچھا گیا کہ دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے اور یہ باتیں کب ہوں گی، جب کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح تم کو گمراہ نہ کریں، کسی کی بات نہ ماننا۔ جیسے بجلی کون کر پورب سے پچھم کو جاتی ہے، یعنی مشرق سے مغرب کو، اسی طرح ابن مریم آئے گا قدرت اور جلال کے ساتھ۔ اس سے یہ نتائج برآمد ہوئے: نمبر 1، وہ اپنے تمام مسیریوں سے بچنے کی ہدایت کر رہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، حضرت مسیح علیہ السلام اچانک آسمان سے آئیں گے۔ نمبر 4، وہ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آئیں گے۔ یہی مضمون قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ مرزائیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں۔ آیت نمبر 9، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ یہ دراصل وہی پہلی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ یہاں اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر زمانہ کہولت ادھیڑ عمر میں باتیں کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔
پھر قیامت کے دن اپنے احسانات میں بھی زمانہ کہولت میں باتیں کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ حالانکہ بڑی عمر میں باتیں کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ان پر احسان جتایا جائے، یہ تو سب انسانوں کو حاصل ہے۔ بات یہی ہے کہ چونکہ بڑی عمر میں باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اس لیے جب دوبارہ آئیں گے تو وہ زمانہ کہولت میں لوگوں سے باتیں کریں گے۔ یہ خاص اور معجزانہ انداز کی باتیں ہوں گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو چونکہ پہلے ان کی شادی نہ ہوئی تھی اس لیے وہ شادی بھی کریں گے۔ اس ضمن میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں، شادی تو ہر شخص کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے، بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا۔ ضمیمہ انجام آتم صفحہ 53، خزائن جلد 11 صفحہ 337۔ اس مقام پر مرزا غلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملوث کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 برس پہلے فرمایا تھا کہ محمدی بیگم سے مرزا غلام احمد قادیانی کی شادی ہوگی اور اس ارشاد کا معنی وفات شریف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کھلا تو آپ پیغمبر کیسے ہوئے؟ الیاذ باللہ۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ادھیڑ عمر میں باتیں کرنا کون سا کمال ہے کہ پیدائش کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اور قیامت میں بھی احسان جتلائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ کہولت معجزانہ کہولت ہے جو 2000 سال گزرنے کے بعد کی ہے۔ قرآن کریم کے فیصلے کے ساتھ انجیل کا فیصلہ بھی ملاحظہ کریں۔ انجیل برنباس، جس کو مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب سرمہ چشم آریہ صفحہ 240، خزائن جلد 2 صفحہ 288 میں نہایت ہی معتبر قرار دیا ہے کہ فصل نمبر 214، 215، 216، 217، اسی طرح فصل 222 سے 232 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواری برنباس نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جب یہود نے حضرت یسوع مسیح کو پکڑ کر سولی کے ذریعے قتل کرنا چاہا اور جاسوسی کا کام یہودا سے لیا تو اللہ نے یہودا کی شکل و صورت اور آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا ڈالی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے چھت کے روزن سے آسمان پر زندہ جسم سمیت اٹھا لیا۔ یہودا ہر چند چیخا چلایا مگر سب نے اس کو مسیح ابن مریم ہی سمجھا اور بڑی ذلت سے لے جا کر اس کو سولی پر چڑھایا، میخیں ٹھوکی اور قتل کے بعد لاش کو اتار دیا۔ برنباس کہتا ہے کہ میں اور حضرت یسوع مسیح کی ماں سب یہودا کو اس کی آواز اور صورت و شکل کی وجہ سے مسیحی سمجھ رہے تھے۔ اس وقت ہم سولی کے قریب تک گئے، وہ تکلیف اور غم بیان سے باہر ہے۔ بعد میں اصل حقیقت کھلی مگر یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا۔ حواری بھاگ گئے تھے اور کوئی موجود نہ تھا۔ بعد عیسائیوں نے 3 دن کے بعد آسمان پر زندہ کر کے اٹھانے کا عقیدہ گھڑا، حق چھپ گیا اور باطل نے اس کو دبا لیا۔ انجیل برنباس کا یہ بیان قرآن پاک کے بالکل مطابق ہے۔ جب قرآن پاک اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے اور اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط عقیدوں کی تردید کر دی ہے تو پھر جب عیسائیوں کی اکثریت ان کے آسمان پر زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتی تھی تو قرآن پاک نے رافعوں کا اور بر رفع اللہ الیہ فرما کر کیوں ان کے غلط عقیدے پر مہر تصدیق ثبت کی؟ قرآن کریم نے تو اس طرح صاف و صریح بیان کیا کہ تمام صحابہ
اور 1300 سال کے مجددین و محدثین نے یہی سمجھا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اگر واقعی وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر نہ اٹھائے گئے ہوتے تو پہلے تو قرآن پاک واضح طور سے ان کی تردید کرتا، ورنہ ایسے الفاظ تو قطعاً استعمال نہ کرتا کہ جس سے ان کی تائید ہو سکتی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔